پریشانی آتی ہیں انسان کو. آج کون انسان ایسا ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہو؟ ہر طرح کے افکار میں کوئی کسی فکر میں مبتلا ہے، کوئی کسی فکر میں مبتلا. اب ایک تو شکل یہ ہے کہ آدمی اس فکر کو لے کے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بے عمل بنا لے. اس سے کچھ فائدہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا. لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ اس پریشانی کو اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے. یا اللہ یہ پریشانی ہے، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ یہ تکلیف ہے، اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرے، تو اختیار کرتے وقت بھی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی. یا اللہ یہ سبب تو اختیار کر رہا ہوں، مگر اصل میں اس کو کامیابی تک پہنچانے والے آپ ہیں. آپ اپنے فضل و کرم سے. بے روزگار آدمی ہے، روزگار تلاش کر رہا ہے، تو ایک تو یہ نیت رکھے کہ میں اس غرض سے تلاش کر رہا ہوں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فریضہ قرار دیا اور حلال کی طلب کو فریضہ قرار دیا. اور دوسرے جو کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ اس کوشش میں تاثیر پیدا کرنا وہ صرف آپ کا کام ہے، اپنے فضل و کرم سے وہ تاثیر پیدا فرما دیجیے. اگر ویسے ہی غم میں بیٹھا رہا، حسرت میں بیٹھا رہا، تو نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا. لیکن یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی. کبھی نہ کبھی اس کوشش میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالیں گے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر ذکر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے یاد کیا اور اپنی تدبیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کی کہ تاثیر کے اوپر بھروسہ کیا کہ وہ تاثیر پیدا کرنے والے. بیماری آ گئی تو بیماری جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، بے شک علاج کرے، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کہ یا اللہ یہ دوا تو کر رہا ہوں، لیکن اس میں تاثیر پیدا کرنا وہ آپ کا کام ہے. اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے وہ تاثیر پیدا فرما دی. غرض جو پریشانی بھی لاحق ہو، جو فکر بھی لاحق ہو، اس کو غفلت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بنا دے. نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی نقصان ہونے کی، تو اس کو بھی یا اللہ یہ نقصان ہو گیا، اپنی رحمت سے اس کی تلافی فرما دیجیے. بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا کہ یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا. یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا. کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. عمر کی فرصت کم ہے، ارے کیا آ گیا کیا چلا گیا، دنیا تو اسی کا نام ہے. کبھی کوئی چیز کبھی آ جاتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے. آنی جانی ہے، دولت بھی آنی جانی ہے، راحت بھی آنی جانی ہے، لذت بھی آنی جانی ہے. کوئی چیز قائم رہنے والی نہیں ہے. نہ خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے، نہ غم ہمیشہ قائم رہتا ہے. یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں. تو کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. اب زندگی گزر رہی ہے تو اس کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں صرف کر لو. ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے. اس پریشانی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ قرآن کریم نے ہمیں اس کی جگہ جگہ تلقین فرمائی. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس میں پورا لائے عمل اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے پریشانی کے حالات میں انسان کو کیا کرنا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی صدمہ پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، تو اس کے 3 کام. میں پہلے خلاصہ بیان کر دوں، پھر اللہ نے توفیق دی تو اس آیت کی تشریح کروں. خلاصہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر پریشانی، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، ایک آدمی کی ہو یا 10 آدمیوں کی ہو یا پورے ملک کی ہو یا پورے مسلمانوں کی ہو، کوئی بھی پریشانی انسان کو پیش آئے تو قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے
جو कुछ अपने बस में है वो कोशिश करे, सिर्फ दुआ पर इक्तफा न करे बल्कि कोशिश करे, यानी अपनी अमली कोशिश करे जितनी इंसान के बस में है वो कोशिश, उस कोशिश में कमी न करे। मसलन एक शख्स बेरोजगार है, परेशान है, तो उसका पहला काम यह है कि वो अपनी कोशिश करे रोजगार तलाश करने की। सिर्फ अगर दुआ ही करता रहे कि अल्लाह मुझे रोजगार दे दे और घर में बैठा है और मुसल्ले पे बैठकर दुआ करता है और कभी कोशिश नहीं करता कि मुझे रोजगार कहाँ से मिलेगा, कोई मुलाजमत, कोई मजदूरी, कोई पेशा इख्तियार करने की फिक्र ही नहीं है, घर में चारपाई तोड़ रहा है और कोई हरकत नहीं करता, सिर्फ दुआ करता है कि अल्लाह मुझे रोजगार दे दे, तो ये एक मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान का काम यह है कि हाथ पैर हिलाए, अपनी सी कोशिश करे, रोजगार के जहां मौके हैं वहां जाकर रोजगार तलाश करे। कोई मुलाजमत कर सकता है उसकी दरखास्त दे, कोई थोड़े बहुत पैसे हैं उसके जरिए कुछ रोजगार बना सकता है उसकी कोशिश करे, फिर अल्लाह से दुआ करे। तो पहला काम जो है वो अपनी सी कोशिश कर लेना, हर काम में, हर मामले में। एक शख्स बीमार है, बीमारी के अंदर परेशान है बीमारी की वजह से, तो उसका काम यह नहीं है कि बस बीमार है तो बीमार पड़ा रहे और सिर्फ दुआ पर इत्तिबा करे, बल्कि सुन्नत यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि किसी इलाज की फिक्र करे, अपनी सी कोशिश जो बीमारी को दूर करने की हो सकती है वो करे और फिर दुआ करे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। भरोसा उस कोशिश पर नहीं, भरोसा अल्लाह ताला के कुदरत पर, उसकी रहमत पर। अपनी कोशिश इसलिए है कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मेरे अल्लाह ने यह कहा है कि हाथ पांव बांध कर न बैठो, कोई कोशिश करो, कोई कदम बढ़ाओ और उस कदम बढ़ाकर फिर अल्लाह पर भरोसा करो, फिर अल्लाह से दुआ करो। अजमिलू फित्तलब व तवक्कलू अलैह, अपनी सी जितनी कोशिश तुम्हारे बस में है वो कर गुजरो और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करो, उससे मांगो कि या अल्लाह मेरे बस में तो इतना काम था कि मैं ये हाथ पांव चला लेता, लेकिन इस अमल को मुअस्सिर बनाना वो आप ही के कब्जे कुदरत में है, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। अपनी सी कोशिश, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और इनाबत, उसकी तरफ रुजू, या अल्लाह ये कोशिश की है, इसको कामयाब बनाना आपकी कुदरत में है, अपनी रहमत से इसको कामयाब बना दो। और तीसरा काम, ये दो काम जब कर लिए, अपनी सी कोशिश और अल्लाह ताला से दुआ, और दुआ के बाद फिर तीसरा काम है रिजा बिल कज़ा, कि अब मैंने अपना काम कर लिया, अब अल्लाह तबारक व तआला ही के कब्जे में है, उसी की कुदरत में है, उसी की हिकमत में है कि जो फैसला वो करना चाहेगा कर लेगा, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। अगर ये तीन काम इंसान कर ले हर मुसीबत के मौके पर, हर तकलीफ के मौके पर, हर परेशानी के मौके पर, तो क्या है कि इस परेशानी का सद्दबाब हो जाएगा। अपनी सी कोशिश, अल्लाह ताला से रुजू और दुआ भी एहतमाम के साथ, और फिर कह दे या अल्लाह मेरे बस में इतना ही था, मैंने कर लिया, अब इसको अंजाम तक पहुंचाना वो आपका काम है, आप जो फैसला करेंगे उसी पर मैं राजी हूं। अगर मैं बेरोजगार हूं और रोजगार के लिए मैंने कहीं पर कोशिश की है, कोई मुलाजमत की दरखास्त दी है, एक दो जगह मैंने चला फिरा हूं और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर ली कि अल्लाह मुझे रोजगार अता फरमा दीजिए, अब आदमी को ये मुतमईन होना चाहिए कि मैंने जो अपने करने का काम था वो कर लिया, अब अल्लाह ताला जो फैसला करेंगे वही बेहतर होगा। रोजगार मिल जाएगा, अल्लाह का शुक्र है, नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा सब्र करूंगा, अल्लाह से कोई शिकवा नहीं करूंगा, अल्लाह से कोई शिकायत नहीं करूंगा, गिला नहीं करूंगा। तो ये तीन काम हैं जो हर परेशानी के बाद, या फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको माजूर करार देंगे। तो इस वास्ते ये सिखाया है सूरह फातिहा में कि जहां भी तुम्हें दुश्वारी पेश आए हमें पुकारो। देखो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान करीम में जिक्र किया है, क्या आप हर मुसलमान को तकरीबन मालूम है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक आजमाइश ये पेश आई थी कि एक मछली ने उनको निगल लिया था और मछली के पेट में चले गए। मछली बड़ी थी, उसके पेट में वो चले गए, समा गए। अब अंदाजा कीजिए कि एक इंसान है, जीता जागता इंसान, मछली के पेट में चला गया और मछली में के पेट में और जो कुछ परेशानी हो वो तो होगी ही, लेकिन अंधेरा माहौल, तारीकी, घटाटूक अंधेरा। तो कुरान करीम फरमाता है फनादा फिल ज़ुलुमात, उन अंधेरियों में गिरकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा। फनादा फिल ज़ुलुमात,
ان اندھیریوں میں گر کر ہمیں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں ہر عیب سے، اور انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا جس کی سزا میں یہ بھگت رہا ہوں، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ تو زبان سے تو اپنی ظلم کا اور اپنی غلطی کا اعتراف فرمایا اور پکارا کہ آپ معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، لہذا اگر مچھلی کے پیٹ میں گیا ہوں تو بھی آپ ہی کی مشیت سے گیا ہوں، اور اگر نکلوں گا تو آپ ہی کے حکم سے نکلوں گا۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں جا کے پکارا۔ اب بتاؤ کہ اگر انسان کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، بڑی ویل مچھلی اس کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی ہے جو اس کو بچا سکے، نکال لائے اس میں سے؟ کسی انسان کے بس میں تھا؟ کوئی صورت موجود نہیں تھی باہر آنے کی، نہ کوئی اگر مدد کرنا بھی چاہتا کہ ان کو مدد کرے تو مدد کرنے کی قدرت نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور پکار کر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کی پکار سنی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 3 دن رہے پیٹ میں، واللہ عالم کتنی مدت رہے، کتنی دیر رہے، پکارتے رہے اللہ تعالیٰ کو، مایوس نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ رکھی۔ ظاہر پکارنا تو پہلے شروع کر دیا ہوگا، پہلے لمحے میں بھی شروع کر دیا ہوگا اس حالت میں، لیکن مدد آئی کچھ دیر کے بعد، اور کچھ دیر کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو اگل دو لے جا کر ایک کنارے پر، چنانچہ مچھلی نے اگل دیا۔ فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرمائی جو مچھلی کے پیٹ میں ان کو گھٹن لائق ہو گئی تھی، اس نے ان کو نجات عطا فرمائی ان کی اس پکار کے بدلے میں۔ یہ واقعہ سنایا قرآن کریم نے، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ کیا فرما دیا کہ اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور پکارے گا اور پھر نجات دیں گے؟ ظاہر یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی تاریکیوں میں تم گر جاؤ، چاروں طرف سے اندھیرا تمہارے اوپر مسلط ہو جائے اور ہر طرف سے تمہیں مایوسی ہونے لگے، ہمیں پکارو اس وقت، تو ہم تمہیں نجات کا راستہ بتائیں گے، ہم تمہیں نجات کے راستے پر لے جائیں گے۔ کذالک ننجی المؤمنین۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت نے بھی سبق یہ دیا، اور اہدنا الصراط المستقیم نے بھی، کہ میرے بندو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، کہ حالات کی خرابی سے مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ ہاتھ پر ہاتھ دھر اور سمجھو کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ مجھے پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پکارو، مانگو سے۔ اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر روز بلا ناغہ کوئی دن خالی نہ جائے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں، میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، ماحول ہے، دوسری طرف مجھے لے جا رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اس ماحول کی خرابی سے بچا لیجئے اور اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یہ مانگو۔ تو ایسا عمل ہے، ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ 40 دن کوئی آدمی عمل کے دیکھے اس پر، تو مانگے اللہ تعالیٰ، دل لگا کر مانگے، خوشو خضو کے ساتھ مانگے، مانگنے کی طرح مانگے، تو فرماتے ہیں 40 دن عمل کر کے دیکھ لے تو 40 دن کے بعد انشاءاللہ اس کو دروازے کھلتے نظر آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو توفیق ہوگی، زندگی میں انقلاب آئے گا، خوشگوار انقلاب، اطمینان کا انقلاب انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن کر کے تو دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری سوچ بچار دوڑ دھوپ ہر چیز کا محور یہ دنیا ہی دنیا بنی ہوئی ہے، کس طرح ہم پیسہ زیادہ کما لیں، کس طرح ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، کس طرح ہمارا مکان اچھا ہو جائے، کس طرح ہمیں گاڑی اچھی مل جائے، ساری سوچ بچار دوڑ دھوپ کا محور بس یہ ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، آخرت کی زندگی میں ہمارا کیا حشر ہونا ہے، اس کی فکر بہت کم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی ماحول خراب ہے لہذا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، کچھ کرو نہیں۔ جیسے زمانہ بہہ رہا ہے اسی کے بہاؤ تو پر تم بھی بہو، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تم بھی بولو، لوگ فریب دے رہے ہیں تم بھی دو، لوگ رشوت کھا رہے ہیں تم بھی کھاؤ، اسی بہاؤ کے اوپر گزرتے ہوئے ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، خدا کے لیے ذرا سوچو، اور کچھ نہیں، یہی کام کر لو، اس میں کچھ زیادہ لمبا چوڑا محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر چند منٹ یہ دعا کیا کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے انشاءاللہ، راستے کس طرح کھلتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے، خود تجربہ کیا ہے، کیسے کیسے لوگ جو آ کر یہ شکایت کرتے تھے کہ ہمارے اوپر دروازے بند ہیں، سچ کے دروازے بند ہیں، انصاف کے دروازے بند ہیں، اور دین کے اوپر چلنے کے دروازے بند ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو راستہ بتایا گیا، عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے۔